قائد اعظم کے کہنے پہ مختلف شہروں میں جاتے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے کہ ہم ایک الگ قوم ہیں. قائد اعظم کے کہنے پر حفیظ صاحب نے ایک جنگ میں حصہ لیا تھا. انہوں نے کہا مائی سن یو آر نیڈیڈ ان کشمیر، گو ٹو کشمیر. انہوں نے ڈائریکٹر جنرل آف موریلز آرم فورسز بنایا. آزاد کشمیر کا نام آزاد کشمیر بھی حفیظ صاحب نے رکھا. کوئی سڑک حفیظ جالندھری کے نام سے نہیں ہے. السلام علیکم ناظرین، ٹی وی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی میزبان آمنہ عثمان حاضر خدمت ہے. ناظرین، قومی ترانے کے خالق حفیظ جالندھری صاحب کو لوگ شاید صرف اسی نام سے جانتے ہیں کہ انہوں نے قومی ترانہ لکھا تھا، لیکن نہیں، انہوں نے اور بھی بہت کچھ کیا تھا پاکستان کی تحریک کے لیے. انہوں نے بہت سے ایسے کارہائے نمایاں انجام دیے. انہوں نے باقاعدہ طور پر پاکستان بننے کے بعد بھی ایک جنگ میں قائد اعظم کے کہنے پر حصہ لیا، جس کے بعد انہیں اعزازی کرنل کے طور پر جانا گیا، اور انہوں نے اور بہت ساری ایسی خدمات انجام دیں. میرے ساتھ آج ان کی بیٹی موجود ہیں، صاحبزادی موجود ہیں، جن کا نام ہے رضا ریاض جالندھری. ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ تحریک پاکستان کے لیے ان کی خدمات کیا رہیں. کیسی ہیں آپ؟ صحیح ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. مجھے یہ بتائیں کہ حفیظ جالندھری کی بیٹی ہونا کیسا لگتا ہے آپ کو؟ بہت اچھا، بہت زیادہ اچھا. قومی ترانے کے علاوہ حفیظ صاحب کی پاکستان کی تحریک آزادی کے لیے کیا خدمات رہی؟ تحریک پاکستان میں حفیظ صاحب کا بہت بڑا حصہ ہے، اور میرے خیال میں وہ ہم پاکستانیوں سے اور بچوں سے وہ جو ان کا کردار ہے وہ بہت چھپا ہوا بھی ہے. اسے تھوڑا سا اجاگر کرنے کی بہت ضرورت ہے. تحریک پاکستان میں حفیظ صاحب نے قائد اعظم کے ساتھ اور بھی بڑے لیڈرز کے ساتھ بہت حصہ لیا، اور انجمن حمایت اسلام کے جلسے ہوتے تھے. اس میں حفیظ صاحب قائد اعظم کے کہنے پہ مختلف شہروں میں جاتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے کہ ہم ایک الگ قوم ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم بہت بڑی قوم ہیں. اور اس کے بعد انجمن حمایت اسلام کی طرف سے مسلمانوں کی اس تحریک کے لیے چندہ جمع کیا جاتا تھا، اور اس زمانے میں 60-70 ہزار روپیہ ایک ایک جلسے سے وہ جمع کرتے تھے. قائد اعظم کے کہنے پر حفیظ صاحب نے ایک جنگ میں حصہ لیا تھا، اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں. ایسے ہوا جب پاکستان بنا ہے تو قائد اعظم نے حفیظ صاحب کو کہا، وہ ان کو مائی سن کہہ کے پکارتے تھے. قائد اعظم اکثر انگریزی میں گفتگو کرتے تھے، تو انہوں نے کہا مائی سن یو آر نیڈیڈ ان کشمیر، گو ٹو کشمیر. تو حفیظ صاحب کو انہوں نے اعزازی طور پہ، وہ فوجی بھی تھے اور ریٹائرڈ کرنل حفیظ صاحب تھے. خیر اس وقت انہوں نے ڈائریکٹر جنرل آف موریلز آرم فورسز بنایا 47 میں، اور 1948 میں 48 میں کشمیر کی جنگ ہوئی کشمیر کے لیے، اور حفیظ صاحب نے اس میں بھرپور حصہ بھی لیا. ڈائریکٹر موریلز تو تھے، انہوں نے فوجیوں کا موریل تو بڑھانا ہی تھا، مگر میں آپ کو ایک تصویر بھی دکھاؤں گی کہ وہ جنگ لڑ رہے ہیں اپنی بندوق لے کے. جو وہاں کے مجاہدین تھے ان کے ساتھ وہ جنگ میں حصہ لے رہے تھے. آزاد کشمیر کا نام آزاد کشمیر بھی حفیظ صاحب نے رکھا ہوا ہے، اور آزاد کشمیر کا ترانہ وطن ہمارا آزاد کشمیر وہ بھی حفیظ جالندھری کا لکھا ہوا ہے. پھر ایک ریڈیو انہوں نے سٹارٹ کیا تھا صدائے کشمیر، وہ بھی حفیظ صاحب اس کو کر رہے تھے. اور فوج کے ساتھ وہ بہت عرصہ منسلک رہے. ایوب خان کے پاس وہ تھے ایڈوائزر ٹو دا پریزیڈنٹ، ایوب خان کے رہے. اور فوج کے ساتھ تو خیر آخری دم تک ان کی محبت جو تھی وہ رہی. وہ خود اپنے آپ کو ایک فوجی سمجھتے تھے. مجھے تو ساری عمر یہی لگا کہ وہ ایک سپاہی ہیں اور ایک پاکستان کے بھی سپاہی ہیں، اور انہیں اس بات کی بڑی خوشی بھی تھی کہ میں ایک سپاہی ہوں. ایک بہترین سپاہی تھے، بہترین شاعر تھے، یا بہترین والد، کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ ایک بہترین سپاہی تھے، اور پھر شاعر تو آپ کے سامنے ہی تھے. حیثیت والد نہیں آپ نے بتایا. اچھا، والد کا تو میں آپ کو کیا بتاؤں کہ مجھے آج تک نہیں یاد کہ انہوں نے مجھے کبھی غصے سے یا گھور کے دیکھا ہو. قومی ترانے کے اوپر بات کرتے ہیں کہ جب اس کو لکھا گیا تو اس کو کتنے دنوں میں لکھا گیا، اور کیا اس وقت گھر والوں کے ساتھ ان کا رویہ اسی طرح تھا، یا وہ کچھ بہت غور و فکر میں لگے رہتے تھے؟
میرا خیال ہے کہ بہت غور و فکر میں تو لگے ہوں گے. ترانہ ایسے ہوا کہ جب پاکستان 47 میں بنا ہے تو ہمارے پاس ترانہ تو نہیں تھا پاکستان کا, اور 1948 میں ترانہ کمیٹی بنائی حکومت نے, جس میں کمیٹی ممبر حفیظ جلندری صاحب ایز اے شاعر بھی تھے اور مختلف حکومت کے لوگ تھے, اور لیاقت علی خان اس کو ہیڈ کر رہے تھے ایز اے پرائم منسٹر, ایز دا پرائم منسٹر. تو اس کے بعد اس کمیٹی میں جو بھی ترانے آئے وہ اس کمیٹی میں انہوں نے اپروو نہیں کر سکے, انہیں کچھ پسند نہیں آئے. پھر لیاقت علی خان نے حفیظ صاحب کو کہا کہ آپ شاعر ہیں, آپ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں, اور پوری پاکستان کے شاعروں کو ایک دعوت دی گئی کہ آپ پاکستان کا ترانہ لکھیں. اس سے پہلے دھن جو تھی وہ بن چکی تھی, جو کہ ایم چھاگلا صاحب کی تھی, اور وہ اپروو ہو گئی. اب اس دھن کے اندر ترانے کے الفاظ کو ڈالنا تھا, اور ان جو بھی پارٹیسپینٹس تھے ان سب کو وہ جو ایک گول توے والا ریکارڈ ہوتا ہے وہ دیا گیا دھن کا کہ آپ نے اس میں الفاظ کو ڈالنا ہے. اور حفیظ صاحب کو بھی یہ کام دیا گیا جس کو انہوں نے لے لیا, اور 3 مہینے اور 20 دن وہ اپنے ایک کمرے میں بند رہے. ہر روز ایک پہاڑ سا بن جاتا تھا, پائل بن جاتا تھا کاغذوں کا, جو میں لکھتا تھا, سوچتا تھا, لکھتا تھا, غور کرتا تھا. ان کا ایک مصرع مجھے یاد آیا کہ ارادے باندھتا ہوں, سوچتا ہوں, توڑ دیتا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو جائے, کہیں ویسا نہ ہو جائے. ان کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ نے ایک کمرے میں سجائی ہوئی ہیں, تو اس میں کیا کیا ان کی یادگار چیزیں؟ وہ ایک تو وہ بندوق ہے جو وہ کشمیر میں جنگ لڑی تھی. اس کے بعد انہوں نے یہاں ماڈل ٹاؤن میں ہم رہتے ہیں تو یہاں مسجد نہیں تھی, مسجد بنانے کے لیے چھوٹا سا ایک تھڑا مسلمانوں نے بنایا تھا پری پارٹیشن. تو ہندوؤں اور سکھوں نے کہا کہ اس کو گرا دو, مسلموں کو ہم نے یہاں آنے نہیں دینا. تو یہ بندوق لے کے وہ 7 دن تک بیٹھے رہے, اور جب تک پوری مسجد نہیں بنی وہ گولیاں بھی چلاتے رہے, اور انہوں نے مسجد بنوائی. تو وہ بندوق موجود ہے, ان کی کتابیں, ان کا رائٹنگ ٹیبل ہے, کچھ تصویریں ہیں, کچھ میں نے لگا دی ہیں, کچھ میں اب تیاری کر رہی ہوں اور لگانے کی. آپ اتنے خوبصورت انسان کی بیٹی ہیں اور ماشاءاللہ سے لوگ آپ کی اتنی عزت و تکریم کرتے ہیں, کوئی ایسی خواہش جو آپ کو لگتا ہو کہ دل میں رہ گئی ہو؟ ابا جان کے حوالے سے مجھے بہت دکھ ہوتا ہے, اور میں بہت ہرٹ بھی ہوتی ہوں, حیران بھی ہوتی ہوں. اور میری والدہ بھی یہ چاہتی تھیں, ان کا بھی کچھ دن ہوئے انتقال ہوا ہے, کہ ہم نے نہیں دیکھا پاکستان جب سے بنا ہے, اب دیکھیں اتنے سال ہو گئے, کوئی سڑک حفیظ جالندری کے نام سے نہیں ہے, کوئی پارک حفیظ جالندری صاحب کے نام سے نہیں ہے. اور میرا خیال ہے کہ وہ جو ڈیزرو کرتے ہیں جس آنر کا پاکستان میں, وہ ان کو ملنا چاہیے. جی تو ناظرین, آپ نے حفیظ جلندری صاحب کی صاحبزادی کے ساتھ ہماری گفتگو سنی, جس میں انہوں نے ہمیں ان کی زندگی کے وہ پہلو بتائے جن سے ہم ابھی تک ناآشنا تھے. مجھے یقین ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی ہوسٹ آمنہ عثمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے